آج 7 دن ہو چکے ہیں لیکن کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم معلوم کر رہے ہیں، ہم نے ساری تحقیق ان کو یعنی پروف کے ساتھ سارے ویڈیو ان کو دے دیے ہیں جس میں ان لوگوں نے غلط بیانی کری ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرا ہے اور بھڑکاؤ بیان کیے ہیں۔ پرشاسن اور لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے یہ طے ہوا کہ 37 جگہوں پر جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، اور ان 37 جگہوں میں بھی 3 جگہ مسجد کو ایڈ کر دیا گیا، تو 34 جگہ ہمیں ملی۔ پھر بھی ہمیں کوئی اشکال نہیں تھا، ہم نے کوئی بات نہیں کری، ٹھیک ہے وہاں پڑھ لیں گے۔ لیکن ابھی 3-4 مہینوں سے پھر ایک دوبارہ یہ مدعا اٹھایا گیا کہ جمعہ جو ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کی اور شرم کی بات یہ ہے کہ ایک نماز اور ایک عبادت کو انہوں نے ریڈ جہاد کا نام دیا اور کچھ الزامات ایسے لگائے کہ یہ لوگ باہر سے آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہوں، روہنگیا سے ہوں، تو یہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ تو جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، میں نے یہ بات رکھی پرشاسن کے سامنے بھی اور آپ میڈیاؤں والوں کے ذریعے بھی میں نے اپنی بات پہنچائی کہ وہاں پر جو عوام نماز پڑھتی ہے وہ وہیں کی ہے۔ گڑگاؤں ایک ایسی سٹی، ایسا شہر ہے جہاں پر لوگ مختلف جگہوں سے آ کر کے بسے ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ مسلمان، پورے ہندوستان کے لوگ گڑگاؤں کے اندر رہتے ہیں، اور پھر اس شہر کو ترقی دینے کے لیے آئے اور ہم اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جہاں بھی جاب کرتے ہیں، ان کے آفس ہو یا کہیں بھی کاروبار ہو، بزنس ہو، وہاں پر ان کو نماز کی سہولت کے لیے ہم نے یہ جگہ طے کری تھی کہ وہاں سہولت سے وہ نماز پڑھ لیں۔ جیسا کہ ابھی الطاف بھائی نے بھی ہمارے سامنے بات رکھی کہ ہفتے کی ایک نماز ہمیں ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے، وہ ہماری مجبوری ہے اور ہمارا اختیار بھی ہے کہ ہم جا کر کے اپنی عبادت کر سکیں، کوئی ایسا فتنہ نہیں ہوا۔ ایک بات اور کہ میڈیا میں کچھ لوگوں نے غلط بات یہ اٹھائی کہ جہاں پر یہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر یہ مسجد بنا لیں گے، اور ایک بہت ہی غلط بات جو پھیلائی گئی کہ انہوں نے پالم وہار میں قبضہ کر لیا۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ذریعے بتا دوں کہ پالم وہار کی جگہ پہلے بھی ہماری تھی، آج بھی ہماری ہے، اس پر سرکار نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ پالم وہار کی عیدگاہ وہ کاغذوں میں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور اس کا کیس آج بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے میڈیا کے ذریعے یہ بات آگے پہنچائی کہ وہ خالی پلاٹ تھا، یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور قبضہ کر لیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اس کے کاغذ آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ اور ایک بات کہ گڑگاؤں کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کی آبادی بڑی، الطاف بھائی نے بتایا کہ 5 لاکھ کے قریب ہو گئی، تو اب 5 لاکھ کی آبادی کے لیے گڑگاؤں کے اندر مسجد کتنی ہے؟ صرف 13 مسجدیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی سی۔ کہتے ہیں آپ جمعہ کئی بار کر لو، کہنے کی ضرورت نہیں، ہم کئی بار کر رہے ہیں، 5 مرتبہ ایک مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر گڑگاؤں ایک ایسی سٹی ہے جہاں پر جمعے کی نماز ڈبل نہیں 5 مرتبہ ادا کی جا رہی ہے۔ پھر بھی ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ 5 لاکھ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے مسجد میں، 13 مسجدوں میں۔ اب یہ مجبوری ہے، تو اس کو ایسا بھی نہیں کہ ہم نے حل نہیں کیا۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ کو پلاٹ خریدنے چاہیے تھے، آپ کو زمین لے کر کے مسجد بنانی تھی، آپ کو اپلائی کرنا تھا، ریلیجیس سائٹیں نکلتی ہیں۔ اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ تقریباً 7 سال سے ہم لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے 2016 میں بھی 4 سائٹ اپلائی کری، ہم کو ایک بھی نہیں ملی۔ ہم نے ابھی قریب ہی میں کمیونٹی سینٹر 38 سیکٹر کے اندر اپلائی کرا، جس کے ہم نے 10% اماؤنٹ بھی جمع کر دیا، لیکن وہ بھی ریجیکٹ کر دی گئی۔ ابھی یہ تو اس وقت یہ مدعا پورے ہندوستان میں تو کیا پورے دنیا میں چھایا ہوا ہے کہ مسلمان نماز کے لیے، سجدے کے لیے پریشان ہیں۔ ایسے وقت میں تو ان کے اوپر فرض بنتا تھا کہ ہم کو آگے بڑھ کر کے وہ زمین دیتے اور یہ کہتے تمہارا کچھ تو مسئلہ حل ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی گئی اور کینسل کر دیا گیا۔ اور جو گڑگاؤں کے اندر یہ جو نماز کا مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلے کے اندر بہت سے ایسے چہرے نمایاں ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں۔ اس کے خلاف ہم نے FIR درج کرائی۔ ہم نے FIR کے لیے کہا، DCP صاحب سے ملاقات کری۔ جب یہاں FIR درج نہیں ہوئی، پنچکولہ DGP صاحب کے پاس میں گیا، جا کے وہاں بات کری۔ انہوں نے کہا میں کمشنر صاحب سے بات کروں گا، لیکن اس درخواست کو دیے بھی آج 7 دن ہو چکے ہیں لیکن کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہم معلوم کر رہے ہیں، ہم نے ساری تحقیق ان کو یعنی پروف کے ساتھ سارے ویڈیو ان کو دے دیے ہیں جس میں ان لوگوں نے غلط بیانی کری ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرا ہے اور بھڑکاؤ بیان کیے ہیں۔ تو یہ سارے
نماز مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخر میں بتا دوں کہ ابھی جو 100 سے زیادہ جگہ تھی نماز کی 2018 میں 37 جگہ ہوئی، اور ابھی کچھ مہینے پہلے اس کو 20 پر لا دیا گیا۔ اور 20 پر لانے کے لیے کس طرح سے RSS کے ایک شخص نے جو محنت کری وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ 20 پر لانے کے بعد کیمرے میں بھی بتایا گیا 20 جگہ ہو گئی، باہر آ کر کے انہی کے جو کچھ افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 20 بھی نہیں مانیں گے، 1 مہینے کے بعد 0 کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ ہوتے کون ہو یہ کہنے کے لیے کہ آپ 0 کر دو گے یا آپ 20 کر دو گے؟ پرشاسن یہ کہتا ہے کہ ہم سیکورٹی دیں گے، سرکار یہ کہتی ہے، CM صاحب کہتا ہے ان کو سیکورٹی دو، اور ایک عام آدمی جس کا حق اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، اور ہم اس پر اتنا ہی اختیار رکھتے ہیں جتنا وہ رکھتے ہیں، وہ آ کے ہم سے یہ کہیں ہم آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، انتہائی درجے کی غلط بات۔ پھر 20 کے بعد مہینہ پورا ہوا، ابھی کل ایک انہوں نے پرسوں DC صاحب سے ملاقات کری، کل پریس کانفرنس کری ریسٹ ہاؤس گڑگاؤں کے اندر، اور یہ کہا کہ اب ہم لوگوں نے 18 جگہوں پر رضامندی اختیار کر لی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور فریب ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ملک کے ہر ایک انسان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کرا ہے۔ اور کس طرح کرا کہ جو جگہ تھی 100 سے زیادہ وہ مسجدوں کے علاوہ تھی، اس کو انہوں نے 37 کرا، 37 کے بعد 20 کرا، 20 کے بعد 18 میں انہوں نے 12 مسجدوں کو ایڈ کرا ہے لسٹ کے اندر، اور پھر 6 جگہ انہوں نے الگ سے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور وہ 6 جگہ بھی کہاں ہیں نہ بولنے والے کو پتا ہے نہ لکھنے والوں کو معلوم ہے۔ اور یعنی ہمارے ہندو ایک بھائی ہیں جو پریس کانفرنس میں بول رہے ہیں کہ یہ 6 جگہ بھی وہ ہوں گی جو نہیں ہوں گی۔ نئی جگہ کہاں سے آئیں گی؟ آپ پرانی جو جگہ ہیں ہماری امن اور شانتی کی جگہ ہے جو پرشاسن نے اور عوام نے ہم کو دی تھی، سب چیز دیکھ کر کے جہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کھلا ہوا میدان ہے جہاں ٹریفک کی دقت نہ کوئی پریشانی، وہاں پر تو آپ پڑھنے نہیں دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو نئی جگہ لے کے آ جاؤ۔ نئی جگہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ سیدھا ایک دھوکہ ہے اور ایک بردلانہ ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ایک کھلواڑ ہے اور بہت غلط حرکت کل کی گئی ہے۔ کوئی جگہ نہیں ہے اور چند لوگوں نے بیٹھ کر کے یعنی 4 لوگوں نے پورے شہر کی ذمہ داری لے لی۔ آج پورے ہندوستان سے کل سے فون آ رہے ہیں لوگوں کے، جمعیت والوں نے بھی بات کری اور تنظیموں نے بھی بات کری کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بلکہ مسئلہ اور خراب کر دیا ہے RSS والوں نے بیچ میں آ کر کے، اور اتنا خراب کر دیا ہے کہ ساری جگہ ختم کر دی گئی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جگہ دے دی، مسجد تو ہماری ہے ہی کو ناکافی ہے۔ ان کو بتانا ہے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ ہمیں تو سوال یہ ہے ہم جگہ لینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں مسجد دیتے نہیں ہو، ہم اپلائی کرتے ہیں ہماری اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیتے ہو، اپنا پلاٹ ہم نے خرید کے چھوٹی سی مسجد بنائی، آپ نے آ کر کے سیل کر دیا کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ آخر ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو آپ کے ذریعے آج اسی بات کو ہمیں پہنچانا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آج ہم مجبور و بے بس اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک تو دھوکہ ہوا ہے کھلے طور پر، جو کل کی گئی پریس کانفرنس کہ اس میں جو کہا گیا کہ جگہ دے دی گئی ہے سارا مسئلہ حل ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ مسئلے کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب آج اس پریس کانفرنس کے بعد میں امید کرتا ہوں اس مسئلے کا بہترین حل نکلے گا، اللہ آسانی کا معاملہ پیدا فرمائے۔